بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب کھیل پلٹنے والا ہے چونکہ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس جو متوقع طور پر نومبر میں صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار بننے والی ہیں، انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات چیت کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے واضح کیا کہ جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کملا ہیرس نے نیتن یاہو سے بات چیت کو تو مثبت قرار دیا، تاہم ان کا لہجہ موجودہ صدر جو بائیڈن سے کہیں سخت تھا۔ کملا ہیرس کا کہنا تھا کہ انہوں نے غزہ میں ہلاکتوں پر سنجیدہ خدشات واضح کرتے ہوئے نیتن یاہو کو بتایا کہ اسرائیل اپنا دفاع کیسے کرتا ہے، یہ اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، یہ بات وائٹ ہاؤس میں ہوئی، جس کے بعد کملا ہیرس نے تنازعہ کو دو ریاستی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم، جنہیں اپنے ملک کے اندر اور بیرون ملک اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے، اس نے ایک دن قبل ہی امریکی کانگریس کے سامنے خطاب میں حماس کے خلاف مکمل فتح کا اعلان کیا تھا۔ یہ معاملہ امریکی انتخابات میں اس لیے اہم ہے کیونکہ جو بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کی حمایت نے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والوں کو بڑی تعداد کو غصہ دلایا ہے۔ ان لوگوں کی حمایت کھونا ڈیموکریٹ پارٹی کو نومبر میں صدارتی انتخابات کے دوران مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کی جو ملاقات ہے وہ 40 منٹ جاری رہی ہے۔ کملا ہیرس نے نیتن یاہو کے ساتھ 40 منٹ کی ملاقات کے بعد اسرائیل اور اس کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور ساتھ ہی کملا ہیرس نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم خود کو اجازت نہیں دے سکتے کہ لوگوں کی تکلیف کو محسوس نہ کریں، اور میں اس معاملے میں خاموش نہیں رہوں گی۔ یعنی کہ آپ اس کی اس بات کو دیکھیں کہ اس نے صاف صاف اسے کہہ دیا کہ اب یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، تم نے بہت سی خون ریزی کر لی ہے اور میں اب اس معاملے میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اگر تو ناظرین کملا ہیرس جیت جاتی ہیں تو یہ بھی جنگ بند کروانے کی طرف جائیں گی، کیونکہ اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جو لوگ انہوں نے اپنے خلاف کیے ہیں ان کو اپنے نومبر کے انتخابات میں مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ کملا ہیرس نے کہا کہ ہمیں جلد سے جلد معاہدہ کرنا ہوگا تاکہ جنگ بندی کا معاہدہ حاصل کیا جا سکے، یرغمالیوں کو گھر واپس لائیں اور فلسطینی عوام کو مدد پہنچائیں جس کو ان کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ نیتن یاہو کا دورہ بائیڈن کی جانب سے دستبرداری کے فیصلے کی نظر ہو چکا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل میں بھی ان کو تنقید کا سامنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بائیڈن کی جانب سے نیتن یاہو کی حمایت نے امریکی سیاست کو تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ ایک جانب ریپبلکن اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں تو دوسری جانب ڈیموکریٹ نیتن یاہو پر تنقید کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں ڈیموکریٹ سینٹ سربراہ چک شمر نے اپنے ایک بیان سے ہلچل مچا دی۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو فلسطینیوں سے دیر پا امن قائم کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ اب کملا ہیرس بھی ایسا رویہ اپنا لیں، تاہم امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی طرف خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی جس میں اسرائیل کے دفاع کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین، مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔